أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 100 قصوں میں سے قصہ نمبر 23 اور 24 بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ قصہ نمبر 23، حد قذف کا حکم۔ ابو میمون کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنا اونٹ مسجد کے باہر باندھ کر خود اندر چلا گیا۔ اچانک ایک شخص آیا اور اس نے میرا اونٹ کی رسی کھول دی۔ میں جب باہر آیا تو اس کی حرکت پر مجھے اس قدر غصہ آیا کہ میں نے اس کو ماں کی گالی دے دی۔ وہ شخص مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گیا اور اس نے سارا قصہ ان کے سامنے بیان کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ مجھ پر حد قذف جاری کی جائے۔ قصہ نمبر 24، وادی سینا کا سفر اور حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک دفعہ وادی سینا کا سفر کیا اور کوہ طور جبل موسیٰ کی زیارت کی۔ محدثین نے یہ تصریح نہیں کی وہ کس کے زمانے میں وہاں گئے، البتہ علماء سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عہد خلافت میں 32 ہجری سے پہلے کسی وقت وہاں گئے۔ اس سفر کا حال خود انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے: میں ایک دفعہ کوہ طور کی طرف گیا، وہاں میری ملاقات کعب احبار سے ہوئی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، انہوں نے میرے سامنے تورات میں سے کچھ بیان کیا اور میں نے ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بیان کی۔ ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ان تمام دنوں میں جن میں آفتاب طلوع ہوتا ہے بہترین دن جمعہ کا ہے۔ اسی روز آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا، اسی روز ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن وہ فوت ہوئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور کوئی ایسا چھپایا ایسا نہیں ہے جو جمعہ کی صبح سے آفتاب طلوع ہونے تک کان لگائے ہوئے نہ ہو، یعنی قیامت کے ہولناک دن کا منتظر نہ ہو، مگر جن اور انسان اس سے غافل ہیں۔ اور جمعہ کے دن ایک ساعت ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس کو پالے اور اس میں نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اس کی خواہش کو پورا کر دے گا۔ کعب احبار نے یہ سن کر کہا، یہ دن سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ میں نے کہا، بلکہ یہ ساعت ہر جمعہ میں ہوتی ہے۔ یہ سن کر کعب نے تورات کو پڑھا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مدینہ واپس آ کر میں نے عبداللہ ابن سلام سے ملاقات کی اور کعب احبار سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کعب نے فرمایا تھا کہ یہ دعا کی قبولیت والا دن سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ عبداللہ بن سلام یہ سن کر فوراً بولے، کعب نے جھوٹ کہا۔ پھر میں نے کہا کہ کعب نے اس کے بعد تورات کو پڑھا اور کہا وہ سات ہر جمعہ کی دن ہوتی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کعب نے سچ کہا۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اس ساعت سے واقف ہوں۔ میں نے کہا تو پھر آپ مجھے بتائیں اور بخل نہ کریں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ ساعت جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا کہ یہ جمعہ کے دن آخری گھڑی کیوں کر ہو سکتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان بندہ اس ساعت کو پائے وہ اس میں نماز پڑھتا ہو، یعنی نماز پڑھ کر دعا مانگے، اور اس وقت جس کا تم نے ذکر کیا ہے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں اپنی جگہ بیٹھا رہے وہ گویا حالت نماز میں ہے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے جواب میں کہا، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی فرمایا ہے۔
عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نماز سے مراد یہی ہے کہ وہ نماز کا انتظار کرے۔ جزاک اللہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کریں اور آگے پھیلائیں۔